کوئلے کی ایک کان جہاں کام کرتے تھے مزدور، یہ جو کان قتل ہوئے ہیں، ان کو جو شہید کیا گیا ہے، میں تو شہدا کہوں گی، اس طرح کی اذیت ناک موت کے وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا، اپنے بھائی کا اور دیگر لوگوں کا جنازہ خود اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر پہ مرد نہیں ہے جنازہ اٹھانے کے لیے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو، میں ہوں کرن ناز۔ آج جو بڑا افسوسناک واقعہ جس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، بلوچستان مچھ میں کوئلے کی ایک کان جہاں کام کرتے تھے مزدور، رات کو اپنا کام کرنے کے بعد آ کر سو رہے تھے کہ وہاں وہ بدبخت، وہ درندے پہنچ گئے جو خدا نخواستہ جو اپنے آپ کو دین اسلام سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، جس کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہو سکتا، وہ اپنا تعلق دین اسلام سے، دنیا کے سب سے پیارے، سب سے مہذب اور جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اس دین اسلام کے ساتھ وہ بدبخت اپنا نام جوڑتے ہیں، داعش۔ انہوں نے کیا یہ کہ جس مقام پر، جس جگہ پر وہ مزدور سو رہے تھے، وہ کان سو رہے تھے، وہاں پر آئے ہیں، آ کر ان کے شناختی کارڈ دیکھے ہیں۔ شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد ان مزدوروں کو، وہ مزدور جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے مضبوط ہاتھوں سے، اپنے سخت ہاتھوں سے پتھروں کو توڑتے ہیں، کوئلے کی کانوں کو کھودتے ہیں، ان کو اتنا بے بس کیا کہ پہلے ان کو باندھا، باندھنے کے بعد ان کو ذبح کیا، کاٹا، کاٹ کر ان معصوم 10 مزدوروں کی جانیں لی۔ بہت اذیت ناک، بہت تکلیف دہ بات۔ یہ شاید ہم لوگ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ، کیونکہ بے حسی تو معاشرے میں بہت ہے نا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت نارمل بات ہو، لیکن ذرا اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، بڑی اذیت ناک، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، یا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ آخری واقعہ ہو، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان میں، کوئٹہ میں اسی طرح کا حال ہے۔ اسی طرح سے ہزارہ برادری کے لوگوں کو اسی طرح سے مارا جاتا ہے، اسی طرح سے قتل کیا جاتا ہے۔ کبھی سرنگوں میں مزدوروں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی راستے میں گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے اتار کر ان کے شناختی کارڈز کو چیک کیا جاتا ہے، چیک کرنے کے بعد ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کے چہروں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں۔ عورتوں، بچوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا ہے، احساس نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ بھی یہی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کون سے واقعات ہیں، کون سے واقعات جو میں آپ لوگوں کو سناؤں، آپ لوگ جانتے بھی ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ کوئٹہ میں، ہزار گنجی میں، مچھ میں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ والا جو واقعہ ہوا ہے مچھ کا، یہ جو کان قتل ہوئے ہیں، ان کو جو شہید کیا گیا ہے، میں تو شہدا کہوں گی، اس طرح کی اذیت ناک موت اور جس طرح ان کو مارا گیا ہے، یہ شہید ہیں۔ اور اب اس کے بعد وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد یہ صرف 10 کان نہیں تھے، 10 خاندان تھے۔ ان خاندانوں کا جو اس وقت حال ہے، وہ آپ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ان خاندانوں کا حال سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ بیچارے اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ وہ احتجاج کر سکیں، بس اپنی اپنی میتیں لی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر، رو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس کے ہاتھ پر اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں، کس سے پوچھیں، کہاں ڈھونڈیں، کس کو ڈھونڈیں۔ کہیں ایک ایسا باپ ہے جو مسلسل صرف تابوت کو دیکھتا ہے، روتا جاتا ہے، اگر اس سے پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ بتا نہیں سکتا، کیسے بتائے؟ اللہ جانے کہ اس کا وہ شاید جو مر گیا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے اس باپ کا ایک واحد اکلوتا سہارا ہو، ایک باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، بہت ساری بہنوں کا اکلوتا دیکھنے والا ہو، اور اولاد چاہے ایک ہو چاہے 10 ہو، اولاد کا غم ایک اولاد پہ بھی وہی ہوتا ہے، 10 اولادوں پر بھی وہی ہوتا ہے۔ کون ہے یہ بدبخت لوگ، کون ہے یہ ذلیل لوگ جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ انہی سارے یہ 10 لوگ ہیں نا، 10 اتنی تکلیف دہ کہانیاں ہوں گی پیچھے کہ میری اور آپ کی سوچ بھی شاید وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ ایک مزدور، اس کی زندگی میں جس طرح تکلیفیں ہوتی ہیں، جس اذیت کے ساتھ وہ اور اس کی فیملی سروائیو کر رہی ہوتی ہے، وہ شاید میں اور آپ سوچ بھی نہ سکیں، وہ شاید میں اور آپ جان بھی نہ سکیں، اگر کوشش بھی کریں تو اس کو محسوس نہ کر سکیں۔ ایک مزدور، اس کی تنخواہ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ذمہ داریوں کے پہاڑ، پورا گھر بھی ہے، اگر شادی شدہ ہے، بیوی بچے بھی ہیں۔ ایک اور اسی واقعے کا ایک اور شخص، ایک اور معصوم، محمد صادق،
جس کی 2 بچے ہیں، جس کی 6 بہنیں ہیں، اس غریب کو ان لوگوں میں، یہ جو بیچارے 10 مزدور ہیں، ان میں ایک محمد صادق بھی تھا جسے قتل کر دیا گیا، جسے ہاتھ پاؤں باندھ کر کاٹ دیا گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی بہنیں، آپ جانتے ہیں اس کی بہنیں جو ماتم کر رہی ہیں وہ کس بات پر کر رہی ہیں؟ اس سے زیادہ اذیتناک کیا بات ہوگی کہ وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا، اپنے بھائی کا اور دیگر لوگوں کا جنازہ خود اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر پہ مرد نہیں ہے جنازہ اٹھانے کے لیے۔ اس لیے کیونکہ اسی خاندان کے مزید 5 لوگ بشمول محمد صادق، مزید 5 لوگوں کو ان ظالموں نے یہیں پر قتل کر دیا۔ محمد صادق اپنے چچا، پھپھا، تایا، کزن، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ پورا ایک خاندان، اس کنبے کے یہ 6 افراد وہاں پر موجود تھے جنہیں کاٹ دیا گیا، جنہیں ذبح کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ 6 تڑپتی ہوئی معصوم بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں کندھا دے سکے، ہمارے بھائی کو اٹھا سکے، مرد نہیں ہے ہمارے گھر پہ، خود اٹھانا پڑے گا، خود اپنے بھائیوں کی تدفین کرنی پڑے گی، اپنے اکلوتے بھائی کی اور دیگر جو خاندان کے 5 لوگ ہیں ان کی تدفین خود کرنی پڑے گی، کیونکہ مرد نہیں ہے۔ سب کو ان ظالموں نے، بدبختوں نے، درندوں نے کاٹ دیا۔ اگین میں دوبارہ وہی بات کروں گی کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، شدید افسوس کا مقام یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان مخالف قوتیں، خاص طور پر برابر میں جو بھارت بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر ہمارے جیسے ہی انسان بستے ہیں، جہاں پر ہمارے جیسے ہی ہمارے بچوں جیسے بچے ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری ماؤں جیسے مائیں ہوتی ہیں، جہاں ہماری بہنوں جیسے بہنیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، جہاں ہمارے بھائیوں جیسے بھائی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اتنے بدبخت، اتنے جانوروں سے بھی بدتر، جانور تو معصوم ہوتا ہے، بدترین وحشی درندوں سے بدتر لوگ کہ وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں، پال رہے ہیں ایسے دہشت گردوں کو، ایسے غنڈوں کو، ایسے درندوں کو کہ وہ پاکستان میں خون ریزیاں کرتے پھریں، وہ پاکستان کے معصوم لوگوں کو ایسے کاٹتے پھریں، درندگی کرتے پھریں۔ لیکن ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسرائیل ہو گیا، بھارت ہو گیا، یہ ہمارے وہ دشمن ہیں جو ہمیں پنپتا نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، ہمارے لوگوں کو جیتے جاگتے زندگی بسر کرتے، آگے بڑھتے، اچھا ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ مذموم کارروائیاں کرتے رہیں گے، یہ وہ پلاننگز کرتے رہیں گے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال سے یہاں پر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، لیکن 2 دن ہو گئے اس واقعے کو، 2 دن میں ابھی تک ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے، بلوچستان حکومت، آپ کی حمایت سے بلوچستان حکومت ہے نا وہاں پر، بلوچستان حکومت سے، کیبنٹ سے کسی ایک شخص نے وہاں کے لوگوں کو تعزیت کے لیے کال نہیں کی، جانا تو دور کی بات، ان کے مطالبات سننا تو دور کی بات، کیا تعزیت کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا؟ یا آپ کو لگا نہیں، یا آپ کو اتنا ضروری نہیں لگا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے، ان لوگوں سے بات کی جائے کہ یہ ہمارے پاکستانی ہی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہماری ہی طرح سانسیں لیتے ہیں، ہماری ہی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری ہی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ریاست جسے باپ کہا جاتا ہے، حکومت کے جو ریاست ماں ہوتی ہے اور جو حکومت کے جو نمائندے، عوامی نمائندے ہوتے ہیں، وہ باپ کا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیسے باپ ہیں آپ کو تکلیف بھی نہیں، آپ کو صدمہ بھی نہیں کہ اتنے لوگوں کو کاٹ دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، ان کے پیارے بیٹھ کر رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کر سوال کریں، آپ ان کے مطالبات پورے کریں، آپ ان کو سیکورٹی فراہم کریں؟ کب تک ہزارہ برادری کے لوگوں کو ایسے ہی چن کر قتل کیا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے پیاروں کی میتیں اٹھاتے رہیں گے؟ اور کب تک ان کے پاس یہ وقت ہوگا کہ میتیں اٹھانے کے لیے ان کے پاس مرد موجود نہیں ہوں گے؟ کب تک؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی 2 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب کے نمائندے یعنی وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، وہاں پر لوگوں سے بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہزار گنجی کا دھماکہ ہو، کوئٹہ کا دھماکہ ہو، پے در پے دھماکے ہوں، ہزار گنجی کے لوگوں کو، معاف کیجیے گا، ہزارہ برادری کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مارنے کے واقعات ہوں۔ ان واقعات میں اس سے پہلے بھی اسی طرح کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اسی طرح کی یقین دہانیاں کروائی جاتی رہی ہیں، لیکن اگر یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں، کامیاب مذاکرات بھی ہوئے، تو پھر دوبارہ قتل عام کیوں؟ پھر دوبارہ لوگوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ ریاست مدینہ کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا
کہ وہ ان لوگوں کو پوچھے بھی اور ان کی خیر کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کو بچانے کے لیے انتظامات بھی کریں جو اس وقت وہ مطالبات کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہاں پر میں پچھلے دنوں گئی تھی بلوچستان، میں نے دیکھا تھا اور میں سلام پیش کر رہی تھی ان جوانوں کو کہ جو دور دور 10 کلومیٹر نہ ادھر انسان دکھائی دیتا ہے نہ ادھر انسان دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پر مجھے دکھائی دیتے ہیں فوجی جوان، FC کے وہ اہلکار جو بیچارے بیابان میں کھڑے ہیں، پانی لینے بھی جانا ہے ان کو تو کئی میل کی مسافت کر کے پانی پینا ہے ان کو، رہتے ہیں وہ ایسے بیابان میں کھلے میں کہ جہاں پر سردی ہو گرمی ہو موسم کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہیں، وہاں لوگ امن کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ برادری کے لوگ، ایسے لوگ جن معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، جن بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کو اس تکلیف دہ اذیت ناک موت دی جا رہی ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے حکومت پاکستان کہاں ہے؟ بلوچستان حکومت کہاں ہے؟ وفاقی حکومت کیا آپ کا نمائندہ صرف اسی لیے ہے کہ میڈیا پہ خبر چل جائے، دھرنا بڑھ جائے، لوگ آ کر جمع ہو جائیں سڑکوں پر، تو پھر جا کر کوئی مذاکرات کرے گا اور مذاکرات کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ لوگوں کو منتشر کر دیا جائے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے خدا نخواستہ اگلا ہوگا واقعہ پھر دیکھیں گے؟ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں میں بلوچستان حکومت سے، وفاقی حکومت سے، چیف جسٹس صاحب آپ سے، آرمی چیف صاحب آپ سے، کہ یہ جن لوگوں کا قتل عام وہاں پر ہوا ہے یہ معصوم لوگ ہیں، یہ معصوم پاکستانی ہیں۔ خدارا چیف جسٹس صاحب آپ اس بات کا نوٹس لیجئے، خدارا آرمی چیف صاحب آپ اس بات کا نوٹس لیجئے، خدارا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، حکومت بلوچستان ان لوگوں کے لیے کچھ کیجئے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کچھ کیجئے۔ کسی بھی داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ یہ انہوں نے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ داعش یہاں پر پہنچ کر ایسی مذموم کارروائیاں کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کیجئے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ معصوم پاکستانی ہیں کہ جن کی زندگیوں کو اتنے خطرات لاحق ہیں، تو ان کو کیوں سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا رہی؟ جو ان کے مطالبات ہیں ان کے مطالبات کو سنیں، ان کے مطالبات کو مانیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کریں۔ وہ پاکستانی ہیں، الحمدللہ پاکستانی ہیں، ان کو احساس دلائیں کہ ہم پاکستان میں جو شخص رہتا ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، کراچی سے ہو، بلوچستان سے ہو، کوئٹہ سے ہو، پشاور سے ہو، ہر پاکستانی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہے، صوبائی حکومتوں پر ہے۔ ان کو احساس دلائیں، تمام پاکستانیوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا صبر، لوگوں کی برداشت جواب دے جائے۔ خدارا اس سے پہلے کچھ کریں۔ شکریہ۔